اہم گفتگو ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس کو انتہائی توجہ کے ساتھ سنیں۔ معاشرے کے اندر آپ جو کچھ دیکھتے ہیں کہ معاشرہ ایک منافقت کا شکار ہے، ہر شخص دوسرے کو نقصان دینے کے اوپر تلا ہوا ہے، یہاں تک کہ ہمارے جو پڑوسی ہیں، ہمارے جو رشتہ دار ہیں، ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں، یہ ہمارے منہ کے اندر جو روٹی کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، روٹی کا ایک لقمہ ہوتا ہے، نوالا ہوتا ہے، یہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے، طرح طرح کی پریشانیوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں، جھوٹے قسم کے عاملوں کے پاس جاتے ہیں، وہاں پر جا کر جادو تعویذ کرواتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو نقصان دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ میں کیا کہوں کہ آپ کو وہ زندہ ہی نہیں دیکھنا چاہتے۔ آسان سی بات آپ کو بتاؤں، آپ کو وہ زندہ ہی نہیں دیکھنا چاہتے۔ اگر آپ کی بیماری کی خبر مشہور ہوتی ہے کہ فلاں شخص بیمار ہے، تو آپ کے رشتہ دار، آپ کے پڑوسی، آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگ آپ کی موت کے منتظر ہوتے ہیں کہ کب یہ مرے اور اس سے جان چھوٹے، اور جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو کہتے ہیں فلاں بات کی اس کو سزا ملی، فلاں ہوا، فلاں ہوا، یہی باتیں۔ تو سارا معاشرہ ایک بے یقینی کی کیفیت کے اندر ہے اور منافقت کا شکار ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یعنی معاشرہ منافقت کا شکار کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتے ہیں، سورۃ التوبہ ہے اور آیت نمبر ہے 77 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَحْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے قیامت کی صبح تک ان لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقت رکھ دی ہے۔ جس دن ہم اللہ سے ملیں گے، یعنی قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کے دلوں کے اندر منافقت رکھ دی ہے۔ کس سبب سے؟ بما احلف اللہ ما وعدوہ، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو توڑ دیا، وبما کانوا یکذبون، اور جھوٹ بولا۔ یعنی منافقت معاشرے کے اوپر طاری ہو گئی۔ اس کے اللہ تعالیٰ نے دو سبب بیان کیے، کون کون سا؟ جھوٹ بولنا اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو توڑنا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑ دینا، جھوٹ بولنا۔ یہ کس کا سبب ہے؟ یہ معاشرے کے اندر منافقت کا سبب ہے۔ تو آج یہ سارا جو معاشرہ تمہیں منافق نظر آتا ہے، سارے معاشرے کے اوپر جو تمہیں منافقت طاری نظر آتی ہے، اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ غداری کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی نافرمانی کرنا۔ جو وعدے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے کیے وہ سب وعدے ہم نے توڑ دیے، تو اس کے نتیجے کے اندر کیا ہوا؟ معاشرہ منافقت کے اندر تبدیل ہو گیا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے جو وعدے کیے تھے اس وعدے کو ہم نے توڑ دیا۔ کیا وعدہ کیا تھا؟ جب ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سوا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی طاغوتی نظام ہیں، جتنے بھی لوگوں کی فرما روائی ہے، ہم سب کی فرما روائی کا انکار کرتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کے نظام کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا الہ سمجھتے ہیں، اسی کے دیے ہوئے نظام کے تحت چلیں گے، یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں۔ پھر اس وعدے کو کس طرح توڑتے ہیں؟ اس وعدے کو اس طرح توڑتے ہیں، ہر گلی کے اندر، ہر محلے کے اندر، ہر شہر کے اندر درجنوں ہم نے اپنے الہ بنائے ہوئے ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ خواہشات کیا ہیں؟ ہمارے الہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو کیا کہتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور درجنوں الہ، MNA ہمارا الہ ہے، MPA ہمارا الہ ہے، وڈیرے، جاگیردار، چودھری، ملک، راجہ، خان، ان سب کو ہم نے خداؤں کا درجہ دیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو توڑ دیا۔ جب پاکستان بنا رہے تھے تب کیا کہا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج ایمانداری سے بتائیں کہ جو شخص پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو شخص اس نظام کو، یعنی اسلامی انقلاب کے لیے، اسلامی نظام کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کو دیوار سے لگا دیتے ہیں، اور جو لوگ طاغوتی نظام کے سپورٹر ہیں ان کو آگے لایا جاتا ہے۔ تو سارے وعدے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے ہم نے توڑ دیے۔ میری یہ بات لکھ لیں کہ پاکستان کلمے کی بنیاد کے اوپر بنا تھا، اور یہی کلمہ طیبہ ہی اس پاکستان کے استحکام کا ذریعہ ہوگا۔ دین کے نام کے اوپر بنا تھا، یہی دین اسلام اس پاکستان کے استحکام کا ذریعہ ہوگا۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، وڈیروں کو، جاگیرداروں کو، چودھریوں کو کیا کرتے ہیں؟ اپنا معبود بنا لیتے ہیں، انہیں سر کے اوپر بٹھاتے ہیں، جو کچھ وہ کہتے ہیں وہی کچھ ہمارا دین ہوتا ہے۔
اس سے آگے ہم بات نہیں کر سکتے. اپنے گھر کے اندر رہنا، اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنا اٹھنا بیٹھنا سونا، اور چاکری ان لوگوں کی جھوٹی، چاپلوسیاں ان لوگوں کی، غلامی ان لوگوں کی. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ تم نے اپنا وعدہ توڑ دیا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے اوپر منافقت کو جاری کر دیا ہے. لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے نفاق رکھ دیا، لوگ منافق ہو گئے ہیں. اور کس طرح منافق ہو یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. بیٹی منافق ہے باپ کے حق میں. کس طرح؟ باپ کی عزت کا خیال نہیں کرتی، کسی کے ساتھ دل لگا کے چلی جاتی ہے، نہ باپ کی عزت کی پرواہ، نہ بھائی کی عزت کی پرواہ، نہ بہن کی عزت کی پرواہ، نہ اپنی بیٹی کی عزت کی پرواہ. اور باپ کیا کرتا ہے؟ باپ کی منافقت کیا ہے؟ باپ کی منافقت یہ ہے کہ بیٹی کی شادی نہیں کرتا. کیوں؟ کہ اس کے حصے کے اندر یہ زمین آنے والی، اگر میں اس کی شادی باہر کر دوں گا خاندان سے تو یہ زمین باہر چلی جائے گی. بیٹیوں کی میراث کے اوپر بھائیوں نے قبضہ کیا، بیٹیوں کی میراث کے اوپر باپوں نے قبضہ کیا، بیٹیوں کی میراث کے اوپر دیگر لوگوں نے ہاتھ صاف کیے. یہ معاشرے کی منافقت، یہ ہے باپ اور بیٹی کی منافقت. بھائی بھائی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہے. کس کے لیے؟ 2 سکوں کے لیے. بہن کو بہن کی عزت کی پرواہ نہیں، والدین کو بچوں کی عزت کی پرواہ نہیں، بچوں کو والدین کی عزت کی پرواہ نہیں. کل بھی مجھے کوئی ایک دوست پوچھ رہا تھا یہ بچے نافرمان ہو گئے. میں نے کہا یہ جو 2 ہاتھ ہوتے ہیں یہ کام کرتے ہیں، اور ان کو کام والا بنانے کے لیے بچپن کے اندر لاکھوں کروڑوں روپے بچوں کے اوپر، اولاد کے اوپر، تعلیم کے اوپر خرچ کرنے پڑتے ہیں، تب جا کر یہ معاشرے کے کارآمد فرد بنتے ہیں. یہ پیدا ہوتے ہیں ابھی جوان ہی نہیں ہوتے، آپ ان کو کام کے اوپر لگا دیتے ہیں. یہ کیا کریں گے؟ تمہارے کس کام آئے گا؟ تم ان کی تربیت کرتے نہیں ہو. یہ کس معاشرے کے اندر جاتے ہیں تمہیں اس کی پرواہ ہی نہیں ہے. تم بے غم ہو جاتے ہو. مسجد کے اندر چھوڑ کر بچے کو ٹھیک ہے، مسجد مدرسے کے اندر چھوڑ کر مولویوں کے اوپر اعتبار کرتے ہو، قاریوں ٹھیک ہے، وہ آگے جس طرح مرضی ان کا ذہن بنائیں، ان کی ذہن سازی کریں، کل ان کو خودکش بمبار بنا دیں. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ سرکاری سکولوں کے اندر آپ بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا. کئی ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا بیٹا کس کلاس کے اندر پڑھتا ہے. ان سے اگر پوچھیں آپ کا بیٹا سکول جاتا ہے؟ جی جاتا ہے. کس کلاس میں؟ یہ مجھے پتہ نہیں ہے. تو جب آپ اتنی بھی ان کی تربیت کا خیال نہیں رکھتے تو پھر مجھے بتائیں کل ان سے کیا اچھائی کی آپ امید رکھتے ہیں؟ تو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو ہم نے توڑا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس کے جواب میں قرآنی روح سے، قرآنی فلسفے سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس معاشرے کے اوپر منافقت کو مسلط کر دی ہے. تو میں نے آپ کو کہا نا، یہ رشتہ داروں کے اندر، بہن بھائی بیٹوں کے اندر یہ منافقت ہے. اگر تھوڑا سا معاشرے سے آپ باہر چلے جائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں علاج کرانے کے لیے، مجھے میڈیکل کے شعبے کے ساتھ جن لوگوں کا تعلق ہے، اندرونی رپورٹ ہے مجھے کہ یہ جو ڈاکٹرز ہیں، ان کے یہ جو فارمیسی کمپنی ہوتی ہیں، دوائیں بنانے والی دوا ساز کمپنی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ معاہدے ہوتے ہیں. وہ انہوں نے آپ کو نہیں دیکھنا کہ آپ کا مرض کیا ہے، انہوں نے اپنی کمیشن دیکھنی ہے. اگر آپ کو 1 انجیکشن کی ضرورت ہے تو پھر کیا ہے، وہ آپ کو 10 انجیکشن لکھ کر دے دیں گے. اب یہ تو دیکھیں نا، ڈاکٹروں کا متفقہ اصول ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو دوائیں ہم تیار کرتے ہیں اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے، 1 انجیکشن جو لگتا ہے آپ کو، اس کا سائیڈ ایفیکٹ کم ہوتا ہے، پھر وہ 10 لگتے ہیں تو ان کا سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہوتا ہے، تو بندہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. لیکن اس کو اس کی پرواہ نہیں ہے. ان کو پرواہ ہے کہ 1 انجیکشن سے ہماری فیس اتنی بنے گی، کمیشن اتنی بنے گی، 10 سے ہماری اتنی بنے گی. پھر دوسرا ڈاکٹر راؤنڈ کے اوپر آتا ہے، آپ اسپتال کے بیڈ کے اوپر، سرکاری اسپتال ہے پڑے ہوئے، دوسرا ڈاکٹر آتا ہے، وہ آپ کو دیکھتا ہے، آپ کو چیک کرتا ہے، تو اس کا کسی دوسری کمپنی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، دوسری کمپنی کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے. وہ ساری دوائیں جو آپ نے خریدی ہوتی ہیں میڈیکل اسٹور سے، ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو پرے کرو، یہ میں نئی دوائیں ابھی آپ کو لکھ کے دیتا ہوں. تو وہ کیا مختلف تجربات مریض کے اوپر ہوتے رہتے ہیں، آخرکار وہ چلا جاتا ہے، موت کے منہ کے اندر چلا جاتا ہے. مجھے میری عمر 30 سال ہے، 30 سالوں کے اندر مجھے نہیں یاد کہ کوئی شخص کسی ڈاکٹر کے پاس گیا ہو علاج کروانے کے لیے سرکاری اسپتال کے اندر اور وہ صحت مند ہو کر واپس آئے. مجھے نہیں یاد آج تک اپنی زندگی کے اندر. یہ تمہارا حال ہے. گلیوں کی وہ کیا کہتے ہیں کہ پختہ کرنے کے لیے، گیس کے میٹروں کے لیے، بجلی کے میٹروں کے لیے آپ دھکے کھاتے ہیں، ساری دنیا آپ کو دھکے دیتی ہے. لائن کے اوپر آپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو جانوروں کی طرح وہ لوگ آنکھتے ہیں، سرکاری ملازمین آپ کو جانوروں کی طرح آنکھتے ہیں. جس فیلڈ کے اندر چلے جائیں آپ کو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ذلت کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے. آپ کی کوئی سنوائی نہیں، آپ کا جائز حق ہوتا ہے، آپ کو لوگ تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ آپ کو دی جاتی ہے. اسی طرح ذلت اور رسوائی والی زندگی گزارنے کے بعد آپ جاتے ہیں قبر کے اندر. خدا ملا نہ وصال صنم، ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ پوری دنیا سے آپ نے کوئی لطف اٹھایا اور نہ آخرت کے اندر آپ کی کوئی جگہ ہے. دنیا کے اندر ان وڈیروں کے، جاگیرداروں کے، MNA، سیاستدان، MP کے دھکے آپ کھاتے ہیں. آخرت کے اندر خدا رسول کی ذات اقدس کے سامنے بھی آپ نے سرخرو نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں ہو سکتے. تو یہ انجام ہے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو توڑنے کا، کہ جب وعدوں کو توڑا، اللہ کی ذات کے ساتھ کیے ہوئے وعدے توڑ دیے، خدا نے منافقت معاشرے کے اوپر مسلط کر دی.
اب منافق یہی ہوتا ہے نا کہ ایک دوسرے کے لیے چور بن جانا، بس آسان سی بات، اوپر سے جی کرتے ہیں اور اندر جو دل ہوتے ہیں بڑے جھگڑالو ہوتے ہیں، بڑے سخت ہوتے ہیں۔ تو واپس آ جاؤ، اپنی منزل کی طرف واپس آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، اس کے رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے در اقدس کے اوپر واپس آ جاؤ، اگر دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی سرخرو ہونا چاہتے ہو تو۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بالکل اسی طرح ذلت والی زندگی ہماری گزرتی رہے، بس 1 میٹر لگوانا ہے، 10 چکر آپ دفتروں کے جا کر لگواتے رہے، اسی طرح آپ کی زندگی گزار، مر جائیں پھر مر مردود، نہ فاتحہ نہ درود، نہ پیچھے کوئی دعا کرنے والوں، نہ اور کچھ ہو، کوئی اصال ثواب، تو اسی طرح زندگی گزاریں۔ لیکن اگر آپ سرخرو ہونا چاہتے ہیں، ستھری زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو کیا کریں؟ پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وعدہ کیا تو ہمارا محبوب ہے، تو اس کے حکموں کے اوپر چلیں، بس سادی سی بات ہے، اس کے احکام کے اوپر چلیں۔ اس کے محبوب پاک نے جو روشن شریعت، جس کا دن بھی روشن، جس کی رات بھی روشن، آقا علیہ السلام اس راستے کے اوپر تمہیں چھوڑ کے گئے۔ یہ ابن ماجہ شریف کے الفاظ فرما میں وہ شریعت غرہ، وہ شریعت معجلہ، روشن چمکدار صاف تمہیں دے کر جا رہا ہوں، جس کے دن بھی برابر رات برابر، دن بھی روشن رات بھی روشن۔ اتنی پیاری ستھرا نظام اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے، اس کے رسول نے آپ کو عطا کیا، اس کو فالو کریں۔ بس یہی میرا آپ کے لیے پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں ہوئی ہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب